بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريته آدم وممن حملنا مع نوح وذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الہ العالمین۔ پارہ 16 سورہ مریم 19واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 58۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان مومنین جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے جنہیں ہم نے برگزیدہ کی بنایا اور ہدایت بخشی، جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ رب الافواج کی حمد و ستائش۔ حضرت داؤد علیہ السلام رب تعالیٰ کی تمجید کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا، اور نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، آمین۔ عزیزان محترم، آپ کا پسندیدہ پروگرام حقیق عرفان میں قصص الانبیاء نئی سیریز کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ پھر آج حاضر ہوئے ہیں۔ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام سامعین کا بھی شکر کے ساتھ سلام اور خوش آمدید۔ تو ہم سب سے پہلے ان تمام پیارے ناظرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ وہ یہ اپنا پسندیدہ پروگرام حقیق عرفان میں جو قصص الانبیاء انتہائی محبت، لگن اور دل جمعی کے ساتھ دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، مفید آراء سے آگاہ کرتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں سوالات جب آپ بھیجتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تحقیقی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور ہم پھر تحقیق کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو ان تمام محترم یا محترمہ جو بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی ہیں، ان کا شکر ادا کرتے جنہوں نے سوال کیا کہ اگر نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہاتھی کے دم ہلانے سے خنزیر نر اور مادہ اور شیر کے 2 آنکھوں کے درمیان میں ہاتھ مارنے سے بلّا اور بلی نہیں ہوئے تو پھر کب پیدا ہوئی تھی؟ اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت خوش آئند سے، بہت خوش اسلوبی سے دیکھتے ہیں، اور جرح بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں۔ تو یازن محترم، ویسے تو اس کا جواب ہم جس طرح عرض کر چکے کہ اپنے شروع میں آغاز میں اس کا پیش کر چکے تھے کہ چھٹے دن میں جب پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا تھا، چھٹے دن یعنی سبح السماوات والارض، تو چھٹے دن تمام جانور خلق کیا تھا۔ اسی سیریز قصص الانبیاء کے آغاز میں اس کی تفصیل ہے، اور آپ وہاں تخلیق کائنات 6 دن وہاں اس کو مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج آپ کا سوال ہے اور ہم مایوس نہیں کریں گے، لیکن مختصر وقت کی کمی کے باعث ہم مختصر طور پر اس کے ضرور آپ کا تعارف یعنی اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور اگر آپ اس تمام گفتگو کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے آخر میں یعنی پروگرام کے اختتام پر اسکرین پر آپ کو اسکائپ یا ای میل یا ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کو سہولت ہو، ویب سائٹ دکھائی جائے گی، آپ اپنا مکمل ایڈریس ہمیں بھیجیے گا تو ہم کتاب مقدس آپ کو فری یعنی فی سبیل اللہ ہم آپ کو ارسال کر دیں گے۔ تو آئیے سامعین ناظرین، ہم آپ کے سوال کا خلاصہ پیش خدمت جو ہم آپ کے کر رہے ہیں وہ تورات مقدس یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جو پروردگار عالم نے عطا کی تھی، وہ پہلی کتاب جس میں 5 صورتیں تھیں۔ تو اس کا پہلا سورہ تکوین یا پیدائش، اس کے پہلی رکوع کی 24 اور 25ویں آیت آپ کی خدمت میں ہم کتاب مقدس سے مرقوم کر رہے ہیں۔ جو مرقوم ہے ہم پیش کرتے ہیں پیدائش پہلی رکوع کی 24ویں آیت۔ اور خدا نے کہا زمین جاندار کو ان کے جنس کے موافق
چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کے جنس کے موافق پیدا کرے۔ کون پیدا کرے؟ زمین۔ کس نے کہا؟ خدا نے کہا، رب تعالیٰ نے کہا، وہ خلاق عالم کہہ رہا زمین سے، اور ایسا ہی ہوا۔ 25ویں آیت میں ہے کہ خدا نے جنگلی جانور اور چوپاؤں کو ان کے جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کے جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے کہا اچھا ہے۔ اس کی تخلیق یعنی چھٹے دن ہوئی، یعنی چھٹے دن خالق کائنات نے جانوروں اور رینگنے والے جانداروں کو پیدا کیا۔ قانون تولید کو عموماً ان الفاظ سے واضح کیا گیا ہے کہ ان کے جنس کے موافق، یعنی جنس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے تاکہ حیاتیاتی زندگی جنس کے درمیان نمایاں اختلاف نہ ہو، یعنی ہر شے کی جوڑی جوڑی پروردگار نے خلق کی، لیکن ایک جنس سے دوسرے جنس میں منتقل ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہاتھی کے دم ہلان سے خنزیر پیدا ہو یا شیر کے ماتھے مارنے سے اسے چھینک آئے اور اس چھینک کے پانی سے خدا بلّا اور بلی کو پیدا کرے، ایسا نہیں ہے۔ ابتدا میں چھٹے دن میں جب کائنات خلق ہو رہا تھا تو اسی وقت رب العالمین نے تمام جانور خلق کیا۔ اب یہاں گمان ہو جائے گا کہ شک ہو جائے گا کہ کیا رب تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے سارے پوری دنیا کے جانوروں کو ایک کشتی میں سوار کر رہا ہے، پہلے چڑیا گھر بنا رہا ہے، تو ان کے فضلہ کہاں جائیں گے؟ اب پھر وہی بات کہ جب وہ خنزیر پیدا ہوئے، بقول مورخین اور محدثین اور راویوں کے کہ خنزیر پیدا ہوئے، وہاں پر انہوں نے وہ سارا فضلہ جو تھا جانوروں کا، وہ لید وہ سارا کھا گیا، تو کھانے کے بعد اس نے بھی تو فضلہ ڈالا ہوگا، وہ کہاں گیا پھر؟ دیکھیں جو بھی جانور کھائے گا اس سے کچھ نہ کچھ فضلہ ضرور بنتا ہے اور نکلتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ شک ہو جائے گا، خلاق عالم پر انگشت نمائی ہو جائے گی کہ اسے خبر ہی نہیں ہے، وہ عالم الغیب ہی نہیں رہا، پھر نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، وہ عالم الغیب ہے، اسے ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی۔ ہمارے لیے ماضی، حال اور مستقبل ہے، لیکن رب تعالیٰ کے لیے سب موجودہ ہے، سب حال ہی حال ہے۔ اب جہاں کائنات خلق ہوئی وہاں اس نے ہر جانور کو خلق کیا، ہر شے کو خلق کر دیا، اور سب سے آخر میں انسان کو خلق کیا تھا۔ اور ہاتھی گدم ہلان سے، خنزیر اور چھینک آنے سے بلّا بلی وغیرہ یہ غیر فطری باتیں ہیں، اور پروردگار عالم کبھی غیر فطری بات نہیں کرتے، اس نے کن کہا اور چیز ہو گئی۔ اب چھوٹا سا ایک سوال، اب کوئی کہے کہ ہاں کسی کے چٹیا ہلانے سے کوئی جانور گرے، وہاں سے کوئی پرندہ نکل آئے، تو کیا ممکن ہے؟ جی، جوئیں پیدا ہوتے ہیں سر میں، تو جوئیں اگر گر پڑے تو کیا وہ نئی مخلوق ہوگی؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوئیں کا تذکرہ ہے، تو عزیزان گرامی جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی، ان کے سوانح طیبہ پیش کریں گے تو وہاں ہم آپ کو تذکرہ کریں گے کہ جوئیں ہوئے تھے کہ نہیں پیدا۔ اب ایک خاص قسم کا جانور اگر پیدا ہوتا ہے چٹیا سے، یہ ناممکن سی بات ہے، چونکہ غیر فطری بات آپ کر رہے ہیں، تحریر بھی غیر فطری کی گئی، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہم جنس باہم جنس پرواز است، دیکھیں دنیا میں ایک مثال ہے کہ جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، چیل چیل کے ساتھ، کبوتر کبوتر کے ساتھ، طوطا طوطے کے ساتھ، چڑیا چڑیا کے ساتھ، کوا کوے کے ساتھ۔ کبھی نہیں دیکھا کہ طوطا اور کوا دونوں ساتھ پرواز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، دونوں حرام جانور دونوں پرواز کرتے، لیکن دونوں الگ الگ مقامات ہیں ان کے، دونوں کی جوڑی الگ الگ چلتی ہے پرواز میں۔ اسی طرح یہ سوال بے بنیاد ہے کہ یہ کشتی میں جانور پیدا ہوئے تھے دم ہلانے سے اور شیر کے ماتھے پہ ہاتھ مارنے سے، چوہا کے لیے بلی اور بلہ پیدا نہیں، خدا نے ازل میں سارے جانور کو خلق کر دیا، چونکہ وہ سب سے پہلا کریٹر، اس کے پاس جو پروگرام ہے، جو منصوبہ ہے، ہمیں انسان کے ہوش و گمان میں بھی نہیں ہے وہ۔ تو یہ رب تعالیٰ پر انگشت نمائی ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے رب پر حقیقی معنی میں ایمان والا بنائے، چونکہ ہم سب کا رب وہی ہے، اور اسی نے ہمیں خلق کیا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، وہی ہمارا اصل حقیقی خالق اور مالک ہے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قبلہ محترم صاحب، شاید آپ کے علم میں نہیں کہ قرآن شریف سب سے آخری کتاب ہے
اس میں کل جہان کے معلومات ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ سب درج ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صرف بیٹا ہی غرق نہیں ہوا تھا، اس کی بیوی بھی جو گناہگار اور خائن تھی اور اس نے اسلام قبول نہیں کی تھی، جبھی اللہ تعالیٰ نے طوفان سے اسے بھی غرق کر دیا۔ یہ سوال آیا، بہت عمدہ سوال۔ سب سے پہلے ہم اپنے اس پیارے سامعین کا تہ دل سے بے حد شکر گزار ہیں، جنہوں نے اپنا پسندیدہ پروگرام حقیقت عرفان میں قصص الانبیاء کو دیکھتے ہیں انتہائی محبت اور لگن سے، اور ہم ناچیز سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ہم علم دین انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ سیکھنا، ہمیں سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ آپ ایسے سوالات کیا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو جب تک اس دار فانی میں رکھے، ہم سب کو اپنی حفظ امان میں حق کو ماننے، حق کو جاننے، حق کو تسلیم کرنے، حق پر ایمان لانے اور حق پر قائم رہنے والا بنائے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ صبر اگر نہ ہو تو پھر انسان بے صبرہ ہو کر جذبات میں آ کر بہت سے غلطی کام کر جاتا ہے، بہت سی شرعی کام انجام دے دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں ابلیس کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے عزیزان کرام، یہ سوال کا انداز بالکل نرالا ہے، یعنی سوال ہمارے کسی اہل سنن بھائی یا بہن یا بیٹی کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ ہاں، جہاں اسلامی نقطہ نگاہ سے ایسا ہے کہ لیکن قرآن شریف میں صرف اشارہ ہے، آپ کو تفصیل کے لیے کتاب مقدس ہی کو استعمال کرنا ہوگا۔ کتاب مقدس کا مطالعہ لازمی ہے، چونکہ تفصیل آپ کو یہاں ملے گی۔ اگر تفصیلی معلومات چاہیے تو پھر وہی بات رجوع کریں۔ کس سے کہا گیا؟ پیغمبر اسلام کو بتایا گیا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ یہ بات آپ اپنے علماء اکرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ ہم غلط بیان سے کام رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ علماء اکرام آپ کے محلے میں، مساجد میں، یا آپ جس پیر کے مرید ہیں، اپنے پیر و مرشد سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضور سے کہا گیا ہو کہ آپ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ اب یہ بات آپ اپنے علماء سے جب پوچھ لیں گے تو یہ بھی پوچھیں ضرور کہ اہل ذکر کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو وہ کہیں گے جی جو اللہ کا ذکر تھا وہ سب ذاکر ہے، وہ اہل ذکر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان جو بھی ذکر کر رہا ہو اس رب العالمین کا، وہ سب ذاکر ضرور ہے، اہل ذکر میں شمار نہیں ہے۔ تو پھر اہل ذکر کب بنے؟ کس کا تعلق ہے اہل ذکر سے؟ تو یہ قبل اسلام، یعنی قبل پیغمبر اسلام، ان کو اہل ذکر کہا گیا ہے، اور کیونکہ اس کا تعلق قبل اسلام یا قبل حضور سے، حضور سے کہا گیا تھا، پیغمبر اسلام سے کہا گیا تھا اہل ذکر سے پوچھیں۔ اب آپ اپنی جانکاری کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے کیجیے گا ضرور، حق ہے ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر طالب علم کو، کہ پہلے جانے کہ ذکر کیا ہے۔ جب آپ ذکر کو جان جائیں گے تو اہل ذکر کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ کسے کہتے ہیں اہل ذکر۔ بالکل واضح ہے، ذکر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اہل ذکر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آئیے سورہ حجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک اور آیت پارہ 14 اور سورہ نحل 16واں سورہ ہے، آیت نمبر 43 اور 44، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِ فَأَسْأَلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَزَبُورًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب ہم اس کے آپ کی خدمت میں 3 مختلف بزرگوں کے تراجم پیش کریں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اہل ذکر کسے کہتے ہیں۔ عرفان القرآن، منہاج القرآن کے بانی موسس علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے عرفان القرآن۔ اس میں ترجمہ کچھ، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے، لوگوں تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ان کا
43 نمبر آیت کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. کس سے کہا جا رہا؟ پیغمبر اسلام سے. 44 نمبر آیت میں ہے، انہیں بھی واضح دلائل الکتاب کے ساتھ بھیجا تھا، اور اے نبی مکرم ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب آئیے جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے تفہیم القرآن، اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. اے محمد، آیت نمبر 43 کا ترجمہ، اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. 44 نمبر آیت میں، اے محمد ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. اب تیسرا ترجمہ، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اب اگر یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. تیسرا ترجمہ ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کا، علامہ شبیر احمد عثمانی یا مولانا شبیر عثمانی کہ 43 نمبر آتے، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے جس کو بھی بھیجا مگر وہ آدمی ہی تھے کہ وہی کیا کرتے تھے ہم ان کی طرف، تو پوچھ لو اہل کتاب سے اگر تم نہیں جانتے. انہوں نے اہل کتاب لکھا ہے، دو ترجمے میں ہے اہل ذکر، تو جو اہل کتاب ہیں وہی اہل ذکر ہیں. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بہت زیادہ یہ اس ذکر کو کیا کرتے تھے جس کا حکم خدا نے ان کو دیا تھا. اب آئیے ہم پھر وہی بات کہ سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا صرف بیٹا ہی غرق نہیں ہوا تھا، ان کی بیوی بھی جو گنہگار اور خائن تھی اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبھی اللہ تعالیٰ نے طوفان میں ان سے بھی غرق کر دیا. یہ سوال تھا. اب آئیے محترم سامعین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی زوجہ تھیں، دوسری تھیں یا تیسری تھیں؟ آپ پوچھ سکتے علماء اکرام سے، پہلی تھیں، دوسری، تیسری تھیں. اس کا جواب تو ہم آپ کو کتاب مقدس سے دیں گے آخر میں. اور ان کا گناہ کیا تھا، وہ کس بات کے خائن تھیں، کیا خیانت کی تھی، یہ کہیں تفصیل نہیں ہے. کیا یہ خیانت کا لفظ کسی اور کے لیے بھی قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے؟ اور آپ کا تیسرا سوال اسی میں ہے کہ ان کی حضرت نوح علیہ السلام کے زوجہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا. اب پھر وہی بات کہ کتاب قصص الانبیاء تالیف ہیں حافظ امان الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر متوفی 774 ہجری، مترجم ہے اس کتاب کے مولانا ابو طلحہ محمد اصغر صاحب مغل، اور صفحہ ہے 85 میں سورہ نوح کی 26 اور 27ویں آیت کی یہ تشریح میں یوں لکھتے ہیں کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے. اسی قصص الانبیاء حافظ امان الدین یعنی اسماعیل ابن کثیر صاحب کے صفحہ 89 پہ مترجم ہے مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب. وہ لکھتے ہیں اسی ترجمے کے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے کو بنیاد بنا کر زوج حضرت نوح کے متعلق رقم تراز ہیں کہ حضرت نوح کی اہلیہ یعنی محترمہ جو آپ کی تمام اولاد، اب نام لکھتے ہیں اولادوں کا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے کہ حام، سام، یافز اور یام کی ماں تھی، طوفان کی آنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی. غور کریں اسی کتاب قصص الانبیاء میں صفحہ 89 میں کیا لکھ رہے ہیں کہ سام، حام، یافز اور یام یہ چاروں نام قرآن میں کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو. 3 بیٹے کا تذکرہ تو توریت مقدس میں ہے لیکن چوتھا بیٹا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن مترجم حضرات لکھتے ہیں کہ یام ان کا ایک بیٹا تھا. نام ان کے پاس کہاں سے آیا؟
یہ آپ ضرور علماء کرام سے پوچھیے گا۔ اور یام کی یہ والدہ تھیں، یہ چاروں بیٹوں کی والدہ تھیں، اور یہ طوفان سے قبل ہی فوت ہو گئی تھیں، ایک روایت۔ اب میں اس کو مانوں، اب دوسری روایت، ایک اور قول کے مطابق کہ وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی اور طوفان میں غرقاب ہو گئیں، دوسری روایت ہے۔ اب تیسری روایت وہ اہل کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ اہل کتاب کے نزدیک وہ کشتی ہی میں سوار تھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کافر ہو گئی ہوں، یا اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی گئی، ہو سکتا ہے، شک والی بات، اور پھر یا اس کو قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ ساری دنیا غرق ہو گئی، اتنے ہزار سال گزر گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے، اور پھر جب لکھتے اب چاہے وہ زندہ رہیں یہ لیکن پہلا قول غرق طوفان ہوئی، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ قول آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ غرق ہو گئی، کتاب مقدس میں نہیں ہے، روایت آپ نے کہاں سے لی؟ یہ ہے کہ قصص الانبیاء میں آپ وہ بات نہ لکھیں جو شان انبیاء کے لیے گستاخی کا باعث ہو جائے۔ جی زیادہ معلوم ہوتا ہے کون سی بات کہ وہ غرق طوفان ہو گئی تھی، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ الہام ہوا، فرشتے نے آ کر، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا کہ جی وہ بھی غرق ہو گئی تھی، اسلام نے قبول کیا تھا؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ اور ابن کثیر کی اس مختصر سی تحریر کا کیا جواب دوں اور کیا جواب نہ دوں؟ ہم یہ کہیں گے فاللہ، خدایا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن کہے بغیر رہ بھی ہم نہیں سکتے۔ سب یہی کہیں کہ میاں چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اس زمانے کے اپنے زمانے کے کتنے بڑے محقق تھے، عالم دین تھے، گزر چکے، اور تم ابھی طفل مکتب ہو۔ جی ہاں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں طفل مکتب ہوں، لیکن غلط بات کسی زمانے میں بھی لکھی جائے گی وہ غلط مانی جائے گی، یہ ہے۔ تو دست بستہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا حضور والا، آپ کی اپنی تحریر مترجم صاحب سے بھی جو ترجمہ لکھتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی روح سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال تو رکھ سکتے ہیں نا، سوال تو کر سکتے ہیں، یہ تو حق ہے طالب علم کا کہ وہ سوال کرے اور استادوں کا ہمیں جواب دے۔ چلیے ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کرتے ہیں کہ ان تحریر کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ قبل طوفان مر گئیں، یا قبول نہیں کیا اسلام اس لیے غرق ہو گئی، کون سی بات؟ اور وہ چاروں بیٹوں کی اولاد تھی، چاروں کا نام دکھا دیں آپ، ورنہ کتاب مقدس کو آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ پروردگار عالم نے اس کتاب کو 40 افراد کے مختلف مقامات، مختلف زبان میں 1600 سال میں اس کتاب کو مرتب کروایا تھا، اور روح کی تحریک سے ہوئی تھی۔ راوی نے نہیں لکھا اس کتاب کو، راوی ضرور کہہ لیں گے لیکن روح کے تحریک سے لکھی گئی، اور جب ان سب کو ملایا گیا تو تسلسل ہے۔ آپ کو قرآن شریف میں تسلسل نظر نہیں آئے گی، یہ ہم آگے چلیں گے جب دیکھیں گے۔ اب آئیے ہم کتاب مقدس کے جواب دیتے ہیں۔ اچھا، ان تحریر کے جواب کتاب مقدس کے کیسے دیں گے؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ جو آپ کے تمام اولاد حام، سام، یافز اور یام کی ماں تھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یام کے علاوہ سب کی ماں تھیں۔ آپ نے یام کا نام کس کتاب میں پڑھا ہے؟ یہ کس آیت میں ہے؟ کیونکہ قرآن شریف کی کسی بھی آیت میں مجھے نہ یہ نام سم یا سام، حام، یافد اور یام کا نام نہیں ملا۔ اگر آپ لوگوں کی نگاہ سے گزرے تمام حفاظ صاحبان یا مفتی یا علماء حضرات یا محترم حضرات، تو مجھ ناچیز کو ضرور نشاندہی کروائیے گا، آپ کو ثواب دارن حاصل ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کے روح سے کہ واقع نوح علیہ السلام کی جو یہ ہم پیش کر چکے پہلے، لیکن صرف مختصر سا یہ پیش کرتے چونکہ دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ صرف 3 نوح علیہ السلام، اس کشتی میں جتنے بھی افراد تھے صرف نوح علیہ السلام کا خاندان تھا، ایک نوح علیہ السلام، ایک ان کی زوجہ، 2 ہو گئے، ان کے 3 بیٹے اور 3 بہویں، 3 بیٹوں کی بیویاں، 6 2 8، کل 8 افراد۔ اب اس کو آسانی سمجھ سکتے کہ 4 مرد اور 4 ہی خواتین، اس کے علاوہ انسان کی شکل میں کوئی نہیں تھا، باقی سارے حیوانات تھے، چرند پرند جاندار تھے سارے۔ عزیزان محترم، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسکرین پر جو بھی ایڈریس آپ کو دکھائے جائیں گے، ویب سائٹ ہو یا ای میل ہو یا آپ کے پاس
ٹیلی فون نمبر ہو، آپ جو بھی سہولت آپ ہمیں ضرور اپنے سوالات بھیجیے، اور کتاب مقدس کا مطالعہ کے لیے ہمیں ضرور لکھیے گا، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس سال کریں گے۔ تو آئندہ نشید کے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔